نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب اكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ بہت جھوٹ سننے والے بڑے حرام خور ہیں، تو اگر یہ تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، دونوں کا آپ کو اختیار ہے۔ اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سابقہ جو آیت کل ہم نے سنی تھی اس میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی تھے جو پادریوں اور سرداروں کے جھوٹ سن کر ان پر عمل کرتے تھے۔ اس آیت میں جھوٹ سننے والوں سے مراد یہودی حکمران اور پادری ہیں کہ جو رشوتیں لے کر حرام کو حلال کرتے اور شریعت کے احکام کو وہ بدل دیتے تھے۔ رشوت کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کی وعیدیں بہت ساری آئی ہیں۔ پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ رشوت کا لینا دینا دونوں یہ حرام ہے، اور لینے دینے والے یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نمبر اللہ مرکتہ فتاوی رضویہ میں آپ فرماتے ہیں کہ رشوت لینا مطلقاً حرام ہے۔ جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے وہ رشوت ہے، یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے یہ بھی رشوت ہے۔ لیکن اس میں ایک صورت ایسی ہے کہ جس پر فرماتے ہیں اپنے اوپر سے دفع ظلم، یعنی اپنے آپ سے ظلم کو دور کرنے کے لیے جو کچھ دیا جائے وہ دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہے، اور فرمایا یہ دے سکتا ہے لیکن لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اسے لینا بھی حرام ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رشوت لینا یہ مطلقاً کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لینے والا حرام خور ہے، اور یہی قرآن نے بھی کہا کہ وہ حرام کھانے والے ان کو حرام خور کہہ کر پکارا۔ آج بھی اگر کسی معاشرے میں اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے حرام خور تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، حالانکہ وہ لیتا حرام ہی ہے، رشوت بھی لیتا ہے، لیکن اس کو کہا جائے او حرام خور تو اس کی طبیعت ایسی بگڑ جائے گی جیسے کہ وہ حلال کھا رہا ہو۔ تو یہ نام سننا پسند نہیں لیکن کھانا پسند ہے، تو یہی کہا کہ رشوت لینے والا یہ حرام خور ہے اور مستحق سخت عذاب نار ہے۔ دینا اگر بمجبوری اپنے اوپر سے دفع ظلم کو ہو تو حرج نہیں، اور اپنا آتا وصول کرنے کو ہو، اب جیسے رشوت میں لینا اپنا ہو تو فرماتے ہیں یہ حرام ہے، اگر ظلم دور کرنے کے لیے دینا اس میں حرج نہیں، اور لینے دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور دوسرے کا حق دبانے یا کسی اور طرح ظلم کرنے کے لیے کسی کو دے کہ اس پر ظلم کر تو یہ بھی رشوت میں آتا ہے، اور ایسے لوگ فرمایا کہ حرام کام کرتے ہیں اور مستحق اشد غضب اور انتقام ہے کہ اللہ رب العالمین کی کبھی پکڑ آ جائے تو ان کی ایسی پکڑ ہوگی کہ یہ بچ نہیں سکیں گے۔ آج بھی سوشل میڈیا پر ایسے جنہوں نے یہ حرام کھایا ان کے ساتھ جو ہوا، مرتے وقت کئی لوگوں نے اپنا حال بیان کیا اور ان کا باقاعدہ سوشل میڈیا پر وہ لوگوں کو بتاتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، دیکھو ہم نے تو حرام کھایا، ہم نے اپنے بچوں کو حرام کھلایا، تم نہ کھلانا کیونکہ ہم تو یہ بھگت چکے، تم نہ بھگتنا۔ لیکن یہ دولت کا نشہ ایسا ہے، یہ دولت سے پیار ایسا ہے کہ 50 روپے بھی رشوت کے مل رہے ہوتے ہیں تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اسے کوئی شرم نہیں آتی، اسے 100 روپے مل رہے ہوں لیکن اسے اللہ کا غضب یاد نہیں رہتا، لیکن وہ حرام مال لے لیتا ہے۔ احادیث میں رشوت کے حوالے سے بہت ساری وعیدیں ہیں، میں صرف آپ کے سامنے 3 مختصر عرض کرتا ہوں کہ سنیے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ حدیث پاک۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گوشت سحت سے پلا تو آگ اس کی ذاتہ حقدار ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ سحت سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینا، فیصلہ کرنے میں رشوت کر لینا کہ اگر آپ مجھے پیسہ دے دو میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں ایسا فیصلہ کرنے والے کے لیے آگ ہی زیادہ حقدار ہے کہ اسے آگ میں جلایا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک بخاری شریف میں آتی ہے اور حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بنی سلیم سے، بنی سلیم بھی ہے، بنی سلیم سے زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر کیا۔ اب اس میں سنیے گا، یہ بڑی بخاری شریف کی حدیث ہمیں بھی پیغام دے گی کہ بعض اوقات یہ جو تحفے وغیرہ آتے ہیں کسی منصب کی وجہ سے آتے ہیں، تو یہ لینا اور اس میں یہی آپ کو بتایا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا جسے ابن لطبیہ اس کا نام کہا جاتا تھا۔ جب اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب دیا تو اس نے کیا کہا کہ یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا تحفہ ہے، یعنی اس نے الگ سے اپنے تحفے بھی دکھائے اور جو زکوٰۃ حضور نے وصول کرنے کے لیے بھیجی تھی جو عامل بنا کر، تو اس نے بتایا کہ یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرا تحفہ ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا اچھا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھتے کہ تمہارے لیے وہاں سے کتنے تحفے آتے تھے، یعنی کتنی بڑی بات حضور بتا رہے ہیں۔ فرمایا جب اس نے یہ کہا کہ یہ میرا تحفہ ہے اور یہ مجھے ملا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ اگر میں تجھے یہ منصب نہ دیتا اور تو اپنے گھر پر بیٹھا رہتا، فرمایا اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا اور دیکھتے کہ تمہارے لیے وہاں سے کتنے تحفے آتے ہیں اور تم اپنے بیان میں کتنے سچے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں ہم سے خطاب کیا کہ اللہ رب العالمین کی حضور نے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا جب میں تم میں سے کسی کو کسی جگہ کا عامل بناتا ہوں جس کا اللہ رب العالمین نے مجھے اختیار دیا ہے تو وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے یہ آپ کا مال ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے تحفتاً دیا گیا ہے۔ یہ کیوں نہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا یہاں تک کہ اس کے پاس تحفے آتے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو کوئی بغیر حق کے کسی چیز کو لے گا وہ اسے اٹھائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں جب تم میں سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، اب یہ دیکھیے رشوت کا مال کیسا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں تم میں سے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں جب تم میں سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا جو بل بلاتا ہوگا، یا گائے ہوگی جو ڈگراتی ہوگی، یا بکری ہوگی جو ممیاتی ہوگی، یعنی رشوت کا مال اونٹ کی شکل میں کر دیا جائے گا۔ میرے آقا کہتے ہیں جتنا زیادہ رشوت کا مال ہوگا تو کوئی اونٹ کی شکل میں ہوگا، وہ بل بلا رہا ہوگا، اس کو وہ اٹھائے ہوئے آئے گا، اور جس نے اس سے کم وہ گائے کی صورت میں ہوگا تو گائے کے وزن کے مطابق اس کو اٹھایا ہوا ہوگا، اور کسی نے اور تھوڑی کم لی ہوگی تو وہ بکری، یعنی تینوں صورتیں حضور نے بتا دی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا یہاں تک کہ حضور کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی اور کہنے لگے اے اللہ کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا؟ یعنی کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رشوت لیتے ہیں، اور کوئی منصب کسی کو مل جائے تو بھی اس کے لیے بڑی تفصیل ہے اس میں رشوت کی۔ علماء کی بارگاہ میں آپ جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کوئی منصب مل جائے اس کے بعد لوگ آتے ہیں تحفے دینے کے لیے، یہ آپ کے لیے تحفہ، پہلے وہ اپنی دوستی بڑھاتے ہیں، دوستی بڑھا کر پھر اپنا مطلب جب آتا ہے تو وہ نکال لیتے ہیں، تو یہ تحفہ لینا بھی اس سے منع کیا گیا۔ اگر کوئی قاضی اور جج ہو اور اس کو تو بالکل سختی سے منع ہے کہ وہ کسی کو تحفے وغیرہ نہ لیا کرے، کہ چاہے وہ حق پر، لیکن کیونکہ وہ تحفے لیتا رہے گا تو یہ تحفہ ایک ایسی چیز ہے کہ بعد میں حق بولنے سے، حق فیصلہ کرنے سے بندے کو رکوا دیتی ہے، تو اس لیے ان تحفوں سے بھی منع کیا گیا۔
حالانکہ تحفہ اگر کسی بغیر منصب کے لین دین میں آپس میں رشتہ داری میں ہو تو یہ بھی حضور نے فرمایا تحادوا تحابوا، تحفے دیا کرو تمہیں محبت بڑھا کرے گی۔ تو تحفے دینا تو آپس میں محبت بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن کسی منصب کی وجہ سے اگر تحفے ملیں، اور میرے آقا نے بتا دیا کہ تم یہ تو دیکھ لیتے، پھر تم بغیر منصب کے اپنے گھر میں ماں باپ کے گھر میں بیٹھے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا کتنے تحفے تمہارے گھر میں آتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح جیسے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ وہ کسی نے ہمیں چین دی تھی وہ کروڑوں روپے کی، جیسے ابھی بھی یہ پچھلے سال جو آئی تھی اخبارات میں، اور کس کو ملی تھی وہ بھی میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کہ وہ میری وائف کو وہاں سے تحفہ ملا تھا اور کس منصب کی وجہ سے ملا تھا۔ تو یہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی رشوت دینے اور لینے سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے کہ جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی زنا کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا ہے، یہ حکم توریت میں موجود ہے، اور یہ لوگ توریت پر ایمان لانے کے دعوے دار بھی ہیں، اور انہیں یہ معلوم بھی ہے کہ توریت میں بھی رجم کا حکم ہے۔ اس حکم کو نہ ماننا، آپ کی نبوت کو نہ ماننا، لیکن فیصلہ آپ کی بارگاہ میں کروانا، یہ بڑا تعجب کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کیسے ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے محبوب کی نبوت کے منکر ہو، اور میرے محبوب تمہیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح کل میں نے پورا وہ شان نزول آپ کو سنایا تھا کہ کس طرح وہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے، اور ابن سوریہ نے ان کی قوم کا پورا پول کھول کے بتا دیا انہوں نے کیسے حکم کو بدلا۔ تو وہ ساری باتیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے محبوب یہ عجیب لوگ ہیں، فیصلہ آپ سے ہی کرواتے ہیں لیکن آپ کی نبوت کو نہیں مانتے اور توریت پر ایمان لانے کے دعوے دار بھی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، فرما بردار نبی اور ربانی علماء اور فقہاء یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ خود اس کے گواہ تھے۔ تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں علماء کہتے ہیں توریت شریف کی عظمت کو اور اس کے مطابق انبیاء کا فیصلہ فرمانا اور اسی کے مطابق جو ان کے سچے علماء تھے فقہاء تھے ان کا فیصلہ کرنا اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد دور رسالت اور اس کے بعد کے یہودیوں کو کہا گیا کہ وہ اصلی توریت پر عمل کرتے ہوئے حضور پر ایمان لانے کی انہیں دعوت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے توریت کو نازل فرمایا اور حضرت موسیٰ اور ان کے بعد کثیر انبیاء علماء فقہاء اسی توریت کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے توریت میں یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں گے اور ان کے درس میں مشغول رہیں تاکہ وہ کتاب فراموش نہ ہو اور اس کے احکام ضائع نہ ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ جس چیز کے درس میں لگا رہے گا تو اس کے درس اس کے باتیں اس کے ذہن سے نکلیں گے نہیں۔ آج ہم لوگ قرآن کے درس سے دور جتنے ہو رہے ہیں تو اسی لیے ہمیں یہ باتیں ہمارے ذہن میں نہیں، اسی لیے بتایا کہ نور جب ملتا ہے کہ جب بندہ اس کے ساتھ وابستہ رہے اور ان احکام کو یاد کرتا رہے اور اپنے سینوں میں محفوظ کرے۔ حالانکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توریت صرف نبیوں
یہودیوں کو یاد ہوتی تھی یا ان کے سچے علماء اور فقہا، لیکن قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ یہ کتنا میرے آقا کا صدقہ اللہ نے اس امت پر کیا حضور کی، کہ بچہ بچہ بھی اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہے اور اسے یاد کر لیتا ہے۔ اگر یہی بچہ اگر عالم دین اور مفتی اسلام بن جائے تو دیکھیے کہ کتنا بڑا وہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان کو کہا گیا کہ یہودیوں کو، اے یہودیوں، تم توریت میں میرے محبوب کی نعت و صفت اور رجم کا حکم ظاہر کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، اور اس سے مراد یہ ہے کہ تم لوگوں کی خوف سے، ان کی ناراضگی سے اور اس اندیشے سے کہ تمہیں مال و جاہ اور رشوت تمہاری بند ہو جائے گی یا تمہیں نہیں ملے گی، تم مال و دولت کے اس میں نہ آ کے، بلکہ تم اللہ کے احکام کو نہ بدلو، بلکہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرو، اور یہ جو تمہیں اس کے بدلے میں اگر کوئی قیمت دے تو اس قیمت کو قرآن نے کہا ذلیل قیمت، یعنی کوئی اللہ کی باتوں کو بدل دے اور اس کے بدلے میں اسے پیسہ ملے، قرآن کہتا ہے یہ ذلیل قیمت ہے، اسے کبھی بھی حاصل نہ کرنا، اور لوگوں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو حق ہے اس کو حق بیان کرنے کی اللہ ہمیں حق کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہم حق بولیں، حق کا ساتھ دیں اور حق کی اتباع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا، مولا کریم نماز عشاء ادا کی، درود پاک پڑھا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پر عمل کرنے کا صحیح جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بد کرداریاں، بد اعمالیاں دور کر دے۔ اے رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی خیر، عافیت، بھلائیاں، عزت، نعمتیں، راحت عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما، ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے، یا اللہ ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے۔ یا اللہ یہ نیاز شریف کا جنہوں نے اہتمام کیا، ان سب کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو مولا کریم زندگی میں کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہماری بے برکتیاں دور کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دے، حقیقی نیک بنا دے، سچ بولنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مولا کریم کثرت سے تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرما، سجدوں کی لذتیں دے دے، نمازوں میں خشوع خضوع دے دے۔ اے اللہ آنکھوں کی حیا دے دے، زبان کی سچائی دے دے، اس زبان سے ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، ایسا کرم کر دے۔ یا اللہ ہمیں میٹھی زبان دے دے، ہمیں مولا کریم پاکیزہ مولا کریم کلمات ہمیشہ کہنے والا بنا دے، اس زبان سے جھوٹ، غیبتیں، مولا کریم دل آزاریاں اور تمام گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم بار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضر نصیب فرما، حرمین طیبین میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما۔ یا اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ